غزہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے غزہ پر فضائی بمباری کرتے ہوئے 413 سے زائد فلسطینیوں کو شہید جبکہ 1500 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ ناظرین، غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ایز وی سپیک ملبے کے نیچے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان تازہ حملوں میں 100 سے زائد اسرائیلی بمبار طیاروں نے حصہ لیا ہے اور ان حملوں سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع دونوں نے اعلان کیا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ پر حملوں کو نہ صرف تیز کیا جائے گا، غزہ میں جہنم کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑائی بند نہیں کی جائے گی کہ جب تک تمام یرغمالی گھروں کو واپس نہیں پہنچ جاتے اور جب تک تمام جنگی اہداف اور ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر لیا جاتا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الرشید کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں اپنے باقی ماندہ قیدیوں کی زندگیوں کی قربانی دے رہا ہے۔ نیتن یاہو کا جنگ میں واپسی کا فیصلہ ہمارے قبضے میں موجود زائنسٹ قیدیوں کو قربان کرنے اور ان کے خلاف سزائے موت دینے کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ دشمن جنگ اور تباہی کے ذریعے بھی وہ سب حاصل نہیں کر سکے گا کہ جو وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائنا لیوٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مشاورت کی تھی، جبکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ہی یہ کہا تھا کہ حماس، حوثی، ایران اور وہ سب کہ جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی اور ان پر جہنم کھول دی جائے گی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ٹیلی فونک کانورسیشن اور رابطہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکسیوس نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل کے یہ حملے حماس کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی امریکی تجویز کو مسترد کیے جانے کے بعد غزہ میں دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ یہی نہیں، العربیہ نیوز کے مطابق اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ 10 دن قبل اس وقت شروع کر لی تھی کہ جب نئے چیف آف سٹاف نے اپنا منصب سنبھالا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم حماس کے 5 اہم ترین رہنماؤں کو شہید کر دیا گیا ہے کہ جن میں سب سے اہم حماس کے نائب وزیر داخلہ میجر جنرل محمود ہیں، جبکہ دیگر میں سیکرٹری وزارت داخلہ، داخلہ سیکرٹری کے ڈائریکٹر، سیکرٹری وزارت انصاف اور 2 حماس کے سیاسی دفتر کے ارکان بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے رفح کی سرحدی گزرگاہ کو بند کرنے کے علاوہ غزہ میں 3 کیمپوں میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ امریکہ کے علاوہ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اسرائیلی حملوں کی مذمت نہ کر رہا ہو۔ قطر، سعودی عرب، آئرلینڈ اور اسپین نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اسرائیلی حملوں کو میسیکر آف سویلین سے تشبیہ دے دی ہے۔ الجزیرہ کے سینئر تجزیہ کار مروان بشارہ نے اسرائیلی حملوں اور ان کی ٹائمنگ سے متعلق اپنے انالیسز میں کہا ہے ناظرین کہ نیتن یاہو کافی عرصے سے جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مناظر کے بعد کہ جب حماس کی جانب سے یرغمالیوں کو رہا کیا جا رہا تھا، وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ دوسرا، نیتن یاہو نے دوبارہ جنگ شروع کر کے ٹرمپ کے ویژن کی راہ ہموار کی ہے، کیونکہ بغیر جنگ کے لاکھوں لوگ کبھی بھی نقل مکانی نہیں کریں گے۔ جبکہ تیسرا اور سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے متعدد کیسز پر ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور ان حملوں کے بعد نیتن یاہو کے خلاف گواہی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق استغاثہ نے سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں ان کی گواہی منسوخ کرنے کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ نیتن یاہو پر رشوت خوری، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں اور وہ ایک بار پھر اپنے خلاف قانونی کارروائی روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تمام فلسطینیوں بہنوں اور بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دس از ہسٹری ان دا میکنگ۔ سب سے بدترین وقت سے یہ گزر رہے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اس بابرکت مہینے میں جو کچھ بھیج سکیں ان کے لیے ضرور بھیجیے گا۔ دس از جینوسائیڈ آن ریکارڈ، لائیو سینز آف جینوسائیڈ۔